حضرت سمیہ بنت خبات، آپ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ آپ اسلام کی پہلی خاتون شہید ہیں، اور آپ کو دوسرا شرف یہ حاصل ہے کہ اسلام لانے والوں میں آپ کا 7واں نمبر تھا۔ آپ حبش سے تھیں اور سیاہ فام تھیں اور کنیز تھیں ابو حذیفہ ابن مغیرہ کی، اور آپ کی شادی ہوئی حضرت یاسر بن عامر سے، وہ بھی غلام تھے ابو حذیفہ کے، دونوں کی شادی ہوئی۔ اور حضرت عمار ابن یاسر جو کہ بہت پیارے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہ چونکہ غلام تھے دونوں میاں بیوی، لیکن حضرت عمار ابن یاسر کو ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب یہ اسلام میں داخل ہونے والی حضرت سمیہ چھٹی فرد تھیں، تو پہلے 7ویں فرد تھیں، تو پہلے جو 6 لوگ تھے جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی سلام اللہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ الغرض یہ جو پہلے 6 افراد تھے جو حضرت سمیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، یہ سارے کے سارے بڑے انفلوئنشل تھے، ان کے قبائل تھے بڑے طاقتور، اور یہ بہت طاقتور قبائل کے چشم و چراغ تھے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے ان کے قبائل کے خوف سے، چونکہ یہ قبائلی نظام تھا تب، قبائل کے خوف سے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ایک کمزور خاندان تھا جو پہلا کمزور خاندان اسلام لے کے آیا، وہ حضرت یاسر بن عامر اور حضرت سمیہ بنت خبات۔ یہ فیملی جب اسلام لے کے آئی تو یہ آسان ٹارگٹ ہو گیا قریش مکہ کا اور مشرکین کا۔ وہ ہر وقت ان پہ ظلم و ستم ڈھاتے رہتے تھے، اور جو آل مغیرہ تھے وہ ان پہ اتنا تشدد کرتے کہ آپ کو زرہ پہناتے لوہے کی، صنف نازک ہیں حضرت سمیہ، اور آپ بزرگ صحابہ میں سے صحابیہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عمر تقریباً 22 سال زیادہ تھی، تو بوڑھی تھیں، تو ان کو پہناتے زرہ پہناتے لوہے کی، اور دھوپ میں کھڑے کر دیتے، گرم ریت، آگ کی طرح تپتی ریت پہ کھڑے کرتے، اور کبھی گرم پتھروں پہ کھڑا کر دیتے، اور گھنٹوں اس کے اوپر ان کو کھڑا رکھتے، جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا تھا وہ وہاں کھڑی رہتی، چونکہ وہ کنیز تھیں، بول تو سکتی نہیں تھیں، خاندان ان کا تھا نہیں وہاں پہ پیچھے کوئی بھی، باقی لوگوں کے تو قبائل وہاں تھے، ان کا وہاں کوئی خاندان نہیں تھا، یہ خاندان کے 2 ہی فرد تھے، میاں بیوی اور ایک ان کا بیٹا۔ تو ایسی حالت میں جب وہ ظلم و ستم کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ کی ڈھارس بندھاتے اور آپ کو جنت کی بشارت دیتے۔ تو حضرت سمیہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی تھی جب مکہ کی گلیوں میں چلتی پھرتی، تو یہ سرداروں کو، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کے لیے کہ منہ پہ ایک تمانچہ تھا، بلکہ ان کے سرداری نظام کے منہ پہ تمانچہ تھا کہ ایک کنیز خاتون اور جس کا خاندان بھی نہیں ہے کوئی مکہ میں، وہ اسلام لے آئی تھی اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتی تھی۔ چونکہ سرداری نظام تھا، سردار تو کسی کو اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے نہیں دیتے تھے، اور کجا یہ کہ ایک کنیز ہے، خاتون ہے، اور اس کا خاندان بھی مکہ میں کوئی نہیں ہے، ایسی عورت جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی تھی تو یہ نعرہ ان کے سینوں میں نیزے کی طرح جا کے لگتا تھا۔ تو ابو جہل نے ایک بار کہا اسے کہ سمیہ، آج کے بعد اگر تم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو میں یہ نیزہ تیرے پیٹ میں اتار دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ تو حضرت سمیہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، افعل ما شئت، جو تیرے دل میں آئے کر، تو آج مجھے اللہ اکبر کے نعرے سے روک رہا ہے، جبکہ اللہ نے مجھے جنت کے دروازے کھول کے جنت کا نظارہ کروا دیا ہے۔ وہ جب اس نے یہ بات سنی اس مجاہدہ کی تو اس کو غصہ آیا، اور تیش میں اس نے نیزہ ان کے پیٹ میں مار دیا، آپ لہو لہان ہو کر گر گئیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کھڑے دیکھ رہے تھے سارا کچھ۔ جب وہ گریں تو انہوں نے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی، ان کی زبان سے اللہ اکبر کے نعرے بار بار نکل رہے تھے۔ تو ابو جہل نے اب 2 اونٹ منگوائے، اور آپ کا پاؤں ایک اونٹ سے باندھا اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا دیا، اور آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، آپ شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے شوہر کو، حضرت یاسر بن عامر کو بلوایا اور اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ اس کو مارو، اور تشدد کرتے کرتے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور جا کے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے کہا، یا اللہ،
آل یاسر پر آگ کو حرام کر دے، یا اللہ آل یاسر پر آگ کو حرام کر دے۔ یہ بہت بڑی دعا تھی حضرت عمار ابن یاسر کے لیے۔ یہ جو انڈیا میں ایک اللہ اکبر کا نعرہ ایک بچی نے لگایا جس کی پوری دنیا میں دھوم ہے، اس کو شروع کرنے والی حضرت سمیہ تھیں، یہ پہلا نعرہ لگانے والی حضرت سمیہ تھیں۔ اور اس میں ہمارے بچوں کے لیے درس یہ ہے کہ کبھی کسی جتھے کا سامنا اگر آپ کو ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ آپ حق پر ہیں تو جتھے کے خوف سے اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑنا، یہی آپ کا امتحان ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ کے ہاں تکے نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے بیسیکلی آپ کا امتحان ہے، اور آپ نے اس وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے اصل میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا۔